السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں NNI نیوز پر آج کی تازہ ترین خبریں۔ ہندوستان اور پاکستان جنوبی ایشیا کے دو اہم اور ایٹمی طاقت کے حامل ممالک ہیں۔ دونوں ممالک کی تاریخ میں بدقسمتی سے کئی جنگیں ہو چکی ہیں، جن کے نتائج نہ صرف تباہ کن رہے بلکہ خطے کے امن، ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ مسائل کی جڑ ہوتی ہے۔ جنگ آگ اور خون کا کھیل ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے، بیوگی و یتیمی ہے، معذوری و مفلسی ہے، خوشحالی ہرگز نہیں۔ لیکن اس حقیقت سے قطع نظر ہند پاک کی جارحانہ سرگرمیوں اور جنگی جنون کے باعث بر صغیر کی دو ایٹمی قوتیں عملاً ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ اب جنگ ہوگی تو نقصان دونوں دیشوں کا ہوگا۔ ہم آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم سبھی کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری سرحدوں پر ہمارے سپاہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں اب لسانی تعصب اور دیگر گروہ بندیوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں آزادی کی عمارت میں شگاف پیدا کر سکتی ہیں۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر وہی جانتا ہے جس سے یہ چھین جائے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا یا جھنڈے کی علامت نہیں بلکہ ایک زندہ قوم کی پہچان، ایک شخص کی خودداری اور ایک ملت کی اجتماعی روح ہوتی ہے۔ آزادی ہمیں سانس لینے کی وہ کھلی فضا دیتی ہے جس میں ہم اپنے خوابوں کی پرواز بھر سکتے ہیں، اپنی ثقافت، زبان، اپنے مذہب اور اقدار کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ 1947 میں ہمارا دیش ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہم الگ ہو کر ہندوستان پاکستان بن گئے، اور اب حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمراں بات بات پر کشمیر، دہشت گردانہ حملے جیسے مسائل وقفے وقفے سے عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ عوام مشتعل ہو جاتی ہے، پھر دونوں دیشوں کے بیچ کشیدگی بڑھتی رہتی ہے، خاص طور پر جب بھی انتخابی میدان سجنے کو ہوتا ہے۔ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ حالات کبھی بھی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سرحدوں پر کشیدہ کیے جاتے ہیں، اور ان دنوں ہم کشیدہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپریشن سندور مکمل ہوا، اب فیز 2 کا حکومت نے اعلان کیا ہے۔ پاکستان ڈرا سہما ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہندوستان اسے منٹوں میں دنیا کے نقشے سے ہی غائب کر دے گا۔ ایسے حالات میں اگر ہم خود ہمارے دیش کی حالت دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بعض گوشوں سے ایسے نازک حالات میں بھی معمولی واقعات کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی حالت پر روتے ہیں اور دوسرے وہ جو اٹھ کر دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں تو مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی ملال نہیں کہ دشمن ہماری سرحدوں پر نہیں بلکہ ہمارے ذہنوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ جو قومیں اپنا شعور کھو دیتی ہیں وہ بغیر گولی کھائے شکست سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ جو قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس جادو ہے بلکہ اس لیے کہ ان کے نوجوان جاگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں لگے گا کہ ہم ایسے نازک اوقات میں بھی اپنے ہی لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانے میں اپنی طاقت صرف کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے شہر حیدرآباد کے علاقے چمپا پیٹ کا، جہاں ایک خانگی کالج میں زیر تعلیم طالبہ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا جس میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ مدیحہ نامی اس لڑکی نے اس کے اکاؤنٹ پر آئے اس پوسٹ کو دیکھے بنا فارورڈ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہنگامہ کھڑا ہوا اسے دیکھنے کے بعد انسانی عقل حیران رہ گئی۔ منٹوں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ ایک مسلم لڑکی نے پاکستان زندہ باد کہہ دیا۔ بجرنگ دل کے نوجوان کالج پر پہنچ کر احتجاج کرنے لگے۔ مسئلہ حساس تھا، طالبہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ ایسے میں بجرنگ دل کے کارکن کالج کے سامنے کھڑے ہو کر ترنگا لہرانے لگے۔ تیلگو میڈیا میں ایک خبر عام ہو گئی، کہا جانے لگا کہ قدیم شہر حیدرآباد میں ماحول کشیدہ ہو گیا اور علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں آپ کو اور ہم سب کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ مدیحہ نام کی لڑکی نے جس پوسٹ کو دوسروں تک پہنچایا اس کی پہلے جانچ ہونی چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کا سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ ہند پاک جنگ ہوتی ہے، ہو رہی ہے تو ہونے دیں، ہم ہمارے دیش کے ساتھ ہیں۔ مدیحہ خود اپنے دیش کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے، ایسے میں کسی بھی مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دینا مناسب نہیں۔ اب رہی دونوں دیشوں کی بات تو ان کی اصل ضرورت غربت، تعلیم، صحت، روزگار جیسے مسائل کا حل ہے۔
نہ کہ جنگ۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک ہوش سے کام لیں، ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کریں، امن، ترقی اور باہمی احترام کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ حیدرآباد میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایک طالبہ کی نااہلی کے سوا کچھ نہیں، اس پر ہنگامہ نہ ہو۔ کالج انتظامیہ نے کہا ہے کہ طالبہ کو معطل کرتے ہوئے اس کی شکایت پولیس سے کر دی گئی ہے۔ معاملے کو یہیں پر ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ بجرنگ دل ہو یا پھر کوئی اور تنظیم ایسے معاملات کو پس پشت ڈال کر اپنی تہذیب، ثقافتی بھائی چارگی، امن و امان کی صورتحال کو مقدر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ہندوستانی سب ایک جٹ ہیں، ہم سبھی پاکستان کی ناپاک حرکتوں پر شدید برہم ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے اور تمام مذاہب کے ماننے والے شیر و شکر کی طرح ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے یہ پیغام دیں کہ ہم نے دنیا میں محبت کی زبان سیکھ لی ہے، ورنہ آنے والی نسلیں ہمارے لیے کہنے لگیں گی کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے فنا ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہندوستان کا سواس، پاکستان پہ وشواس۔